Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा 27. इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सूरत अत्तूर. सूरत अत्तूर की तिलावत होगी. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वत्तूर व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मंशूर वल बैतिल मअमूर والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So हम पढ़ रहे हैं पारा 27 और कौन सी सूरत हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी? अत्तूर. अत्तूर क्या मतलब है अत्तूर का? किसका नाम है ये? पहाड़ का. जी, वेरी गुड. तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह सूरत अत्तूर. और इसकी आयत कितनी है टोटल? 49. तूर जो है हम जानते हैं कि पहाड़ का नाम है ना? कौन सा पहाड़ है और कहाँ पर है? कोहे तूर, मक्का में. अच्छा. और किसी के पास जवाब है इसका कि कोहे तूर कहाँ पर है? एनीबॉडी एल्स? देखो किसी का हाथ ऊपर है. सना, चांद आंटी. हेलो. जी, कहाँ पर है? बाजी मिस्र में, इजिप्ट में है, माउंट सिनाई. वेरी गुड. तो देखिए हम लोग मक्का और मदीना को इतना स्टिक कर लिए ना, तो अल्लाह ताला हमको टॉपिक चेंज करके बता रहे हैं कि मक्का और मदीना से पहले, यानी कुरान नाजिल होने से पहले, आपको पता है तौरात नाजिल हुई थी, राइट? और तौरात कहाँ नाजिल हुई थी? वो है ये पहाड़ अत्तूर. और ये पहाड़ न मक्का में है न मदीना में है. ये पहाड़ इजिप्ट में है, माउंट सिनाई. ठीक है.
اور یہاں پر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورت کی شروعات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور، وہ یہاں پر قسم کے فارم میں ہے. That means by the طور. اللہ تعالیٰ swears by Mount طور. تو طور پہاڑ کا نام ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہاڑ کی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس پہاڑ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہ کس چیز پر بنا رہے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کریشن ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، ان تمام مخلوق میں سب سے بھاری چیز، سب سے وزنی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ پہاڑ ہے نا. اور پہاڑوں میں سب سے افضل ترین پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے یہ ماؤنٹ طور، ٹھیک ہے، جس پر تورات نازل کی گئی تھی. تو اس پہاڑ، اس ماؤنٹن کی اہمیت، اس کی امپورٹنس اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ اس پہاڑ پر تورات نازل کی گئی تھی. کس کے اوپر نازل کی گئی یہ تورات؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام پر. ویسے ہی ایک اور پہاڑ کا ذکر ہے، جبل نور. جبل نور، اور جبل بھی کہتے ہیں پہاڑ کو. تو جبل اور ایک عام ماؤنٹن میں کیا فرق ہے کہ جبل اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر ٹریز نہیں ہوتے، جس پر پیڑ نہیں ہوتے. تو ہم نے دیکھے کہ مکہ میں اگر آپ لوگ کبھی جبل نور اور غار ہیرا تک کے اگر آپ نے کبھی ہائیکنگ کی ہو، وزٹ کیا ہو، تو وہ کیسے چٹیل پہاڑ ہے. چٹیل کا مطلب بالکل راکی سٹونی، اس کے اوپر آپ کو ٹریز پلانٹیشن نظر نہیں آئے گی. برابر. مکہ میں جنرلی جو پہاڑ ہے وہ کیسے پہاڑ ہے؟ بالکل کالے اور چکنے، اتنے کی سورج کی دھوپ میں وہ چمکتے ہیں. Isn't it? Am I right or wrong? رائٹ باجی. ہاں، تو اس لیے ان پہاڑوں کو جبل کہا گیا ہے جن کے اوپر ٹریز نہیں ہوتے. اور پہاڑوں میں پھر سب سے افضل تو ہے جبل نور، جس پر قرآن نازل ہوا غار ہرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی طرح یہ ہے کوہ طور. اس پہاڑ کی امپورٹنس طور پہاڑ کی اس لیے بڑھ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس پہاڑ پر چڑھے پہلی بار تو کیا ہوا؟ ان کو آواز آئی، ہے نا، اس کی آواز آئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، کلام کیا. اللہ تعالیٰ spoke to موسیٰ علیہ السلام. کیا یہ ہر روز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرے انسان سے؟ تو سوچے کہ وہ انسان بھی کتنا اسپیشل ہے. کون ہے وہ؟ موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی. اللہ تعالیٰ چوز ٹو اسپیک ٹو موسیٰ علیہ السلام، اور وہ بھی کہاں؟ اس پہاڑ پر. کون سا ہے وہ پہاڑ؟ طور. تو اس سورت کا نام ہی ہے سورت الطور. اور اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کی قسم کھا رہے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، اپنا نبی بنایا. اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب 40 راتوں کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ہم پڑھ رہے تھے سورت الذاریات میں ہی ہم پڑھ رہے تھے نا کہ فرعون کا ذکر ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو پھٹنے کا، اس میں سے راستہ بن گیا. اور اتنا بڑا معجزہ، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس سمندر سے کراس کرتے ہوئے نکل گئے اور
پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اسی سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ تو کیا یہ سمندر نے کیا؟ کیا یہ پاورز سمندر کے پاس تھے کہ جسے چاہے اسے بچا لے اور جسے چاہے اسے غرق کر دے؟ یہ پاورز اور یہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو، تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ یہ پاسبل ہے کسی کے لیے بھی کبھی بھی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاورز اور اس کی قدرت، اس کی حکمت۔ اچھا، پھر جب سمندر میں فرعون کو اور اس کے آرمی کو غرق کر دیا تو کون دیکھ رہا تھا؟ اپنے دشمن کو ختم ہوتے ہوئے کون دیکھ رہا تھا؟ بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل کو کتنا ریلیف ملا، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ریلیف دیا ان کو آفٹر سچ اے لانگ اسٹرگل۔ اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو، بنی اسرائیل کو، یہ ریلیف دیا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے دشمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یعنی اب اس کے بعد وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں کہ ہمارا دشمن تو اب زندہ ہی نہیں ہے، ختم ہی ہو گیا ہے، تو اب کیا ڈرنا کسی انسان، کسی دشمن سے، اس ظالم بادشاہ اور اس کے لشکر سے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام لاکھوں کی تعداد میں اپنے قوم بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور اس پہاڑ کوہ طور کی وادی میں، جس کو کیا کہا جاتا ہے، سینا، طور سینا، تو اٹ از ماؤنٹ سینائی، اور جو ویلی ہے اس ویلی کو وادی سینا کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جو پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کے نیچے جو فلیٹ ریجن ہوتا ہے، پھر اس کو وادی کہا جاتا ہے، ویلی۔ بٹوین ٹو ماؤنٹنس کو بھی جو لوور سیکشن ہوتا ہے اس کو وادی یا ویلی کہا جاتا ہے۔ تو پھر وہاں پر جب بنی اسرائیل سارے رکے، اللہ تعالیٰ نے منہ سلویٰ کا ان کے لیے انتظام کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بادلوں کا سایہ کیا، یعنی ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، وہ لوگ تھوڑا سکون میں آ گئے، دشمن ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا۔ کہاں پر بلایا؟ کوہ طور پہ باجی۔ جی، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو for 40 days and 40 nights کہاں پر بلایا؟ اس پہاڑ پر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی۔ یہ کتاب کی شکل میں تھی، پیجز کی شکل میں تھی، صحیفے تھے، لٹرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف وربلی کتاب یا گائیڈنس نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ کتاب کی شکل میں، ریٹن فارم، تورات نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، صحیفوں کی شکل میں۔ اور یہ اس پہاڑ پر ہوا تھا۔ تو پھر کیا یہ پہاڑ کوئی عام پہاڑ ہے؟ تو یہ تو بہت ہی خاص، سب سے اسپیشل پہاڑ ہوا، رائٹ؟ اس پہاڑ پر بہت سے ٹریز ہیں، اور کون سے ٹریز ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہم ایکسکیوز می، ہم سورۃ التین پڑھ چکے ہیں نا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی قسم کھائی؟ والتین والزیتون، انجیر اور اولیوز۔ تو آپ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس پہاڑ پر کون سے ٹریز ہیں؟ فگز اینڈ اولیوز کے، انجیر اور زیتون کے۔ اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی انجیل نازل کی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو گواہ بنا دیا ہے۔ اور
ایک منٹ، اور بھی آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا تھا مجھے. ہاں، تو یہ ایجپٹ کا سینائی پیننسولا ہے، جس میں یہ پہاڑ ہے، کوہ طور، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی. کچھ لوگ جب اس پہاڑ کا ڈسکرپشن دیتے تو کیا کہتے پتہ ہے؟ وہ کہتے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی. Now which is a right statement؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی یا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. تو we have to be very careful جب ہم ہمارا اسٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں کہ کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے. ہاں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، ہم تمام مسلمان اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. کہاں پر کرتے ہیں؟ نماز میں ہماری کنورسیشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. بٹ کیا ہم کو اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دیتی ہے اس کنورسیشن میں؟ نہیں باجی. نہیں. لیکن ہم کو حدیث ملتی ہے، سورۃ الفاتحہ کی حدیث ہم کو ملتی ہے کہ جب بندہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت پر جواب دیتے ہیں. بٹ وہ کنورسیشن ہمیں سنائی نہیں دیتی، پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. آپ نماز میں کھڑے نہیں ہوتے ہو تو کوئی چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات کرے، آپ کی بات کا جواب دے؟ پھر ایک اور صورت ہم کو آتی ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں. یہ بھی حدیث ہم کو ملتی ہے. تو واٹ از دا سیکنڈ تھنگ؟ کہ دعا. جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کا جواب دیتے ہیں، گارنٹیڈ. تو یہ دو صورتیں ہم کو ملتی ہے جب ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن ہو سکتا ہے. رائٹ؟ واٹ آر دا ٹو سچویشنز؟ نمبر 1، نماز، جو ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے نا؟ فرض ہے. اور کتنی بار ہم اللہ تعالیٰ سے دن میں بات کر سکتے ہیں؟ 5 اور 6. وہ تو کمپلسری ہے، جی، ہر وقت کر سکتے. جب چاہے، جب آپ کا دل چاہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہو تو آپ یا تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ، سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں گے. اینڈ سیکنڈ آپشن از آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو اور دعا نہ بھی کرو، آپ بس یہ بولو یا اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو آپ نے بس کیا کہنا ہے؟ یا اللہ، الرحمن، یا رحیم، یا مالک. اللہ کو پکارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دے گا. سو دیز آر دا ٹو سچویشنز جو ہم کو بتائی گئی ہے حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر سکتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی سچویشن کیا تھی؟ کائنڈلی شیئر دا اسکرین. موسیٰ علیہ السلام کی سچویشن یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ بلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی. Now yeah, this is a very special situation. کیا یہ کسی اور انسان، کسی اور نبی، کسی اور رسول کے ساتھ ہوا؟ کسی کے بھی ساتھ نہیں ہوا. تو اس لیے اسپیشل لقب ملا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی. باقی اگر ہم دیکھیں کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح بات کی؟ وحی کے ذریعے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کمیونیکیٹ کیا؟
وحی کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ان کے قلب مبارک پر فرشتوں کے ذریعے وحی نازل فرماتے تھے، رائٹ؟ لیکن اسراء و معراج کے واقعے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرا کر کہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا؟ اللہ کے عرش کے بالکل قریب۔ کون سا پیڑ ہے وہاں پر جس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سدرت المنتہا۔ سدرت المنتہا، جس کو آپ نے دیکھا، اور اس کی ٹہنیاں اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کمنگ بیک ٹو دا آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور، قسم ہے طور کی۔ اب ہم کو طور پہاڑ کی امپورٹنس سمجھ آ گئی، اور یہ اس کا لوکیشن کہاں پر ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا مکہ یا مدینہ میں نہیں ہے، یہ ایجپٹ، مصر کے قریب سینائی پیننسولا میں موجود ہے آج بھی۔ اوکے، آیت نمبر 2، وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ۔ اب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے، کس چیز کی قسم؟ اس کتاب کی جو مستور ہے، لکھی ہوئی ہے۔ مستور میں آپ کو کتاب تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، بک، اور کون سی کتاب؟ خاص کتاب، اللہ کی کتاب، جو کیسی ہے؟ مستور، لکھی ہوئی۔ اس میں سطر ورڈ ملتا ہے ہم کو۔ سطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لائنس باجی۔ لائنس، ویری گڈ۔ جیسے whenever you write, so how do you write? رائٹنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں نا۔ ہاؤ ڈو یو رائٹ؟ ان اسٹریٹ لائنس۔ اگر آپ اوپر نیچے آڑا تیڑا لکھو گے تو پھر وہ ریڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کمپریہینڈنگ کے لیے ایزی ہوگا، یا رائٹنگ ان لائنس؟ لائنس نیٹلی ہوگا باجی۔ اور پھر سطر کے میننگز ہم نے اور بھی پڑھے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈسپلن پسند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مینرزمس پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل سیدھی لائنس میں لکھا ہوا ہے۔ ابھی کون سی کتاب؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کتاب کا اشارہ تورات کی طرف بھی ہے، جو کوہ طور پہ نازل کی گئی تھی، تو پھر قسم ہے تورات کی۔ انجیل کی طرف بھی اشارہ ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، دا بائبل۔ اور قرآن کی طرف بھی اشارہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی کتاب۔ اور یہ ساری کتابوں کی طرف اشارہ کیوں ہے؟ کیونکہ who is the source of all these books؟ ساری کتابیں تو اللہ کی کتابیں ہیں نا، آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتابوں کی قسم کھا رہے ہیں، چاہے پھر وہ تورات ہو، انجیل ہو، یا جب زبور ہو، یا قرآن ہو۔ اور یہ وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مستوری، یعنی بالکل لائنس میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر ہم سمجھتے بھی ہے کہ آج یہ دنیا میں موجود تو نہیں ہے اوریجنل فارم میں تورات اور انجیل اور زبور، بٹ قرآن از in its original form، تو پھر یہ کتاب لوح محفوظ کی طرف بھی اشارہ ہے، کہ قسم ہے لوح محفوظ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ٹیبلٹ ہے اوریجنل، جس میں تورات بھی ہے، اوریجنل انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور تمام صحیفے جو دوسرے انبیاء علیہ السلام پر نازل کیے گئے، وہ سب کچھ کہاں پر سیفلی سٹورڈ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈیٹا سارا اللہ کے ٹیبلٹ میں، لوح محفوظ میں، اٹ از سیفلی کیپٹ دیر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھا رہے ہیں،
اور اس کو بنا رہے ہیں گواہ. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی باعزت عظمت والی بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں اٹھائی گئی ہے. ایک کوہ طور ہو گیا، اور پھر اللہ کی یہ تمام کتابیں اور لوح محفوظ سب کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی. آیت 3. فی رقم منثور. کیا مطلب ہے اس کا؟ فی یعنی میں. کہاں پر ہے یہ کتاب؟ رقم، ورک. رقم کس سے ملتا ہے ہم کو؟ ورک. ورک یعنی کیا؟ پیجز. کیسے ہے یہ پیجز؟ منثور، کھلے ہوئے. کھلے ہوئے پیجز. رقم کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ تو ایک ہی رقم سمجھتے ہیں، رقم ہے نا، یعنی پرائز یا پیسہ. لیکن نہیں، رقم یا راق، اس کا سنگولر ہے راق. راق کہتے ہیں سافٹ تھن پیجز، ورک. تو کیا اس زمانے میں پیپر بنتا تھا؟ پیپر کی کتابیں تھی؟ تب تک پیپر تو وجود میں نہیں آیا تھا. تو کہاں پر لکھی جاتی تھی یہ کتابیں؟ بالکل ہی تھن پالشڈ لیدر پر. آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کے جو پیجز ہیں، آپ کتنے ہی فائن پیجز بنا لو یا اسٹرانگ پیجز بنا لو، ہمارا جو پیپر بنتا ہے تو یہ پیپر کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ پیریشیبل ہے یا نہیں ہے؟ ہے باجی، بایو ڈیگریڈیبل ہے بیکاز پلانٹ سورس سے ہے. بایو ڈیگریڈیبل ہے، پیریشیبل ہے، پھٹ بھی سکتا ہے، اس کے اوپر لکھی ہوئی چیزیں مٹ بھی سکتی ہے. تو پہلے زمانے میں پیپر نہیں تھا، تو جو لیدر ہوتا تھا نا، یا پھر ٹری ٹرنک کے جو سکن ہوتے تھے، تو لیدر کے بالکل اس کو گھس گھس کے پالش کر کر کے تھن اس کے اس طرح شیٹس بنائے جاتے تھے اور اس پر لکھا جاتا تھا. اور وہ اتنا جلدی پیرش نہیں ہوتا ہے جتنا جلدی کہ پیپر یا ہمارا کاغذ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی قسم اٹھا رہے ہیں ان ورکوں کی جن پر جو کھلے ہوئے ہیں اور جن پر اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی کتاب کی نشانیاں آپ کو پوری دنیا میں ملیں گی، پوری دنیا میں، ان سم فارم اور دی ادر. اور وہ پیجز میں لکھا ہوا ہے. پہلے لیدر پہ لکھا ہوا تھا، پھر آپ دیکھیں کہ بعد کی جنریشنز میں وہ لوگ ٹری ٹرنکس پہ بھی لکھ لیتے تھے، پتھروں پر کاروڈ ہے. آپ اگر پرانی کوئی مسجدوں میں چلے جاؤ، دنیا کی کہیں، دنیا کے کوئی کونے میں آپ پرانی مسجدوں میں بھی چلے جاؤ تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کا کلام، چاہے وہ تورات میں سے ہو، انجیل میں سے ہو، زبور میں سے ہو یا قرآن میں سے ہو، تو they used to انگریو and engrave. کہاں گیا اسکرین؟ I cannot see the screen. ہاں، they used to engrave ہے نا. اور چاہے وہ کارونگ کر کے، اسکلپٹ کر کے لکھا ہوا ہو یا پھر انک یوز کی گئی ہو الگ الگ ٹائپ کی، بٹ آپ کو اللہ کا کلام نظر آئے گا. تو پوری کائنات میں، پوری دنیا میں آپ کو اللہ کے الفاظ نظر آئیں گے. ابھی میں نے کائنات بولی، تو دنیا میں تو انسانوں نے اسے کہیں نہ کہیں یا تو لکھا ہے یا کاونگ کی ہے اس کی. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں تو وہ لکھا ہوا ہے. اس لیے کائنات کا ورڈ یوز ہو گیا کہ یہ کتاب آپ کو پوری کائنات میں مل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ جہاں چاہے اس کلام کو وہاں تک پہنچا دے. ہمارے جو حفاظ ہیں، حافظ ہیں، تو ان کے پاس یہ قرآن کہاں ملے گا؟ ان کے دلوں میں باجی.
उनके सीनों में, उनके दिलों में, उनकी मेमोरी में, फिर उनकी ज़बानों पर, उनके ज़हन में। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का कलाम इतने इम्पोर्टेंस रखता है। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 4। अब किसकी कसम? वो फिर से आ गया, और के लिए नहीं है ना, वो फिर से कसम है। किसकी कसम अल्लाह ताला उठा रहे हैं? एक्सक्यूज मी। वल बैतिल मामूर, और कसम है उस घर की। कौन से घर की? अल मामूर, जो कैसा घर है? आबाद। ये कौन सा घर है जिसकी अल्लाह ताला कसम उठा रहे? मेरे घर की या आपके घर की? नहीं। बैत मामूर कहाँ पर है? 7वें आसमान पर। जैसे किसका घर है ये? मेरा घर है या आपका घर है? नहीं, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला का घर है। कहाँ पर मौजूद है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बैत मामूर? 7वें आसमान के ऊपर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसरा और मेराज का सफर करवाया, तो 7वें आसमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर देखा, उनको दिखाया गया। तो उन्होंने जिब्रील अमीन से पूछा कि ये क्या है? जिब्रील अमीन ने बताया कि ये बैतुल मामूर है। ये बैतुल मामूर इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द काबा, जो हम मक्के में हरम में देखते हैं, और एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ऑन टॉप ऑफ इट। सेम लोकेशन, लेकिन ऑन टॉप परपेंडिकुलरली 7वें आसमान पर ये इसका लोकेशन नजर आता है। जिब्रील अमीन ने बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हर दिन, एवरी डे, इस मुबारक जगह में 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं, इसका तवाफ करते हैं, नमाज अदा करते हैं। कितने फरिश्ते हर रोज? 70,000 फरिश्ते हर रोज अल्लाह के इस घर बैत मामूर का तवाफ भी करते हैं। वही 70,000 फरिश्ते पूरा दिन अल्लाह की इबादत और नमाज अदा करते हैं। और फिर बताया कि जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में इबादत कर लेता है, उसका नंबर कयामत तक दोबारा नहीं आता, वंस एंड फॉर ऑल। और हर दिन कितने फरिश्ते वहां पर दाखिल होते हैं? 70,000. 70,000 एट द सेम टाइम। और फिर उन 70,000 फरिश्तों का वापस कभी नंबर नहीं आता बैतुल मामूर का तवाफ करने, वहां पर अल्लाह की इबादत करने। तो इससे हमें किस चीज का पता चलता है? Quantity of farishtas wali, mashallah. सुभान अल्लाह, कितने फरिश्ते हैं अल्लाह ताला के। कैन यू इमेजिन? और ये हर दिन होता है, नॉन स्टॉप। सुभान अल्लाह। जब से अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, जब से अल्लाह ताला ने फरिश्ते बनाए, और जब से बैत मामूर वहां पर मौजूद है, ना वी डोंट नो। क्या किसी के पास इसका हिसाब है? कोई टाइमलाइन है कि कब बैत मामूर बना और कयामत कब आएगी? हाउ मेनी डेज? एंड पर डे 70,000, और फिर उनका कभी नंबर नहीं आता वापस। सुभान अल्लाह। तो ये है, अगर इतने नंबर ऑफ एंजल्स, फरिश्ते अल्लाह ताला के हैं, तो फिर क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि क्या अल्लाह ताला की कुदरत और क्या अल्लाह ताला की पावर्स। सुभान अल्लाह।
پھر آپ کو پتا ہے کہ 7ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے کس کو دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. لک ایٹ، یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ نہ آدم علیہ السلام، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ ہارون علیہ السلام، نہ یحییٰ علیہ السلام، بلکہ ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں بیت المعمور کو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے؟ وائی؟ باجی جسٹ گیسنگ کہ ایک تو انہوں نے کنسٹرکٹ کیا تھا باجی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ ہیں. یو آر رائٹ، بٹ کیا کنسٹرکٹ کیا تھا؟ پورا جواب دیجیے. خانہ کعبہ کا کنسٹرکشن باجی انہوں نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا. ویری گڈ. تو یہ اس کو ہم اس طرح نہیں کہیں گے کہ میں اور آپ اٹھ کے ایسے ہی خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن کر سکتے. نہیں باجی. تو ہاؤ شوڈ یور اسٹیٹمنٹ بی کوٹڈ؟ آپ کا جواب صحیح ہے، لیکن ابھی جیسے ہم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ان سے بات کرنا، ناٹ بیکاز موسیٰ علیہ السلام چوز ٹو اسپیک ٹو اللہ. سو ہماری اسٹیٹمنٹس اب کیسے ہونے چاہیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ ایسا نا کہ باجی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوز کیا، سائن کیا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن کریں. ویری گڈ. ناؤ یو آر رائٹ. تو ہاؤ کیئرفل وی کین بی، اینڈ کیونکہ جزاک اللہ اللہ کا باجی. کلام ہے. یس الحمدللہ. تو وی ہیو ٹو بی لٹل کیئرفل. بھلے ہم ایک اسٹیٹمنٹ بولیں گے بٹ ہمارا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، ہے نا. تو یس، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا، اور ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور کیا فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کو بنا دیا ہے امام تمام عالمین کے لیے، خلیفہ تمام عالمین کے لیے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو کہ آپ کعبے کی تعمیر کیجئے، کنسٹرکشن کیجئے. تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایگزیکٹ لوکیشن بتا دیا تھا، اسپاٹ، جبریل امین کے ذریعے، کہ یہ وہ اسپاٹ ہوگا جہاں پر کعبہ بنے گا. آپ کو بتائے کعبہ جو ورڈ ہے نا، کعبہ ورڈ کوئی بتائے گا مجھے اس کا میننگ؟ گڈ، اینی بڈی؟ ابھی آپ سرچ کر کے نہیں بتانا مجھے، گوگل پر جا کر. اگر آپ کو معلوم ہے کعبہ کا میننگ کیا ہے تو آپ ہاتھ اوپر کریں. میں کوشش کروں. ہاں جی چانل. کعبہ یعنی آباد. نو. نو. ویل ٹرائیڈ بٹ نو، دیٹ از ناٹ دا آنسر. اور کوئی جواب؟ اینی بڈی وانٹس ٹو ٹرائی؟ ٹیل می. سوریا. اللہ کعبہ ابھرا ہوا. ابھرا ہوا. اوکے گڈ، ویل رائٹ، اچھا جواب تھا. اور کوئی؟ سوریا بولو. دیکھیے کعبہ کا میننگ ہے، انہوں نے بتایا جیسے ابھرا ہوا. ویری گڈ. ابھرا ہوا بھی اس کا لغتی میننگ ہے. کعبہ کا جو اسٹرکچر ہے نا، 4 sides آف والس، اسکوائر، ریکٹینگل، جو بھی آپ اس کو بولو، تو وہ 4 sided اسٹرکچر جو ابھرا ہوا ہو، اٹھا ہوا ہو، دیٹ مینس what dimensions it is? 1 dimension, 2 dimensional, 3 dimensional یا 4 dimensional? 4 dimension. یس، اس کو کہتے ہیں کعبہ. ٹھیک ہے. اور اس کا ایگزیکٹ ریپلیکا ہے اس کے پرپینڈیکولر اوپر، وہ ہے بیت المعمور. ویسے ہی
तफसीर में आता है कि हर आसमान पर अल्लाह ताला का घर बना है. विद दैट ऑल्सो वी डोंट नो, लेकिन दो नाम हमको मिलते हैं. एक है बैतुल मामूर 7वें आसमान पर, फिर एक हमको मिलता है पहले आसमान पर बैतुल इज्जत. इसके बारे में सुने ना आप, बैतुल इज्जत. ये कहाँ रेफरेंस मिला था आपको बैतुल इज्जत का, सुरैया? बैतुल इज्जत कहाँ पर है? घर पहले आसमान पे. क्या रेफरेंस है उसका? इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिले थे ना. वो तो 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है. बैतुल बाजी आप इज्जत का पहले आसमान पर शायद आदम अलैहिस्सलाम मिले थे, ऐसा कुछ था. अच्छा ठीक है. बैतुल इज्जत के बारे में भी आप लिख लीजिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, कब? आपको पता है वो गारे हिरा में कौन सी रात थी? शबे कद्र की रात, रमजान का महीना जब कुरान नाजिल हुआ. सूरह कद्र इसका रेफरेंस है हमारे पास, है ना? तो सूरह कद्र में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, है ना? तो उस रात पूरा का पूरा कुरान लोहे महफूज से बैतुल इज्जत पहले आसमान पे पूरा कुरान नाजिल हो चुका था, डाउनलोड हो चुका था हमारी लैंग्वेज में. आजकल हम लोग को डाउनलोड अपलोड समझ आता है. तो द एंटायर कुरान वाज डाउनलोडेड, रिवील्ड फ्रॉम लोहे महफूज, अल्लाह की किताब में से, बैतुल इज्जत फर्स्ट आसमान पर. ओके. और फिर 23 साल तक ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा कुरान बैतुल इज्जत से नाजिल होता गया. तो बैतुल इज्जत का वर्ड हमने उस हदीस में रेफरेंस में पढ़ा है, राइट? अब याद आया सुरैया? जी हाँ बाजी, याद है. यस. तो हमको कितने बैत का, कितने घरों का रेफरेंस मिलता है? बैतुल मामूर 7वें आसमान पर, बैतुल इज्जत फर्स्ट पहले आसमान पर, बैतुल्लाह जो काबा है मक्का में, और बैतुल मुकद्दस वो कहाँ पर है? अक्सा मस्जिद, है ना? पैलेस्टाइन. यस. तो हमको 4 बैत का जिक्र मिलता है. बैत यानी घर, है ना? सुभान अल्लाह. ऑल क्लियर? Baji, you are giving fabulous details about this surah. We are hearing, I am hearing many things for the first time. Alhamdulillah, Jazakallah khair. आमीन आमीन. अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर. चले वैया की. तो अल्लाह ताला ने अब उस बैत मामूर की कसम उठाई, और कोई कोइंसिडेंस नहीं कि अल्लाह ताला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होना, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से उन्होंने दुनिया में बैतुल बैतुल्लाह यानी काबे की तामीर की. तो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था जो काबा तामीर हुआ था. ये भी बिकॉज इवन आई स्टडीड इन डिटेल्स फॉर दिस, और जितना हम स्टडी करते हैं ना उतना हमको मिलता है. और तो जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से दुनिया में भेजा था, वी नो ही वाज द फर्स्ट इंसान, फर्स्ट पर्सन ऑन द अर्थ. तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिल्कुल यही काबे वाली पोजीशन, लोकेशन बताई थी जहां पर आदम अलैहिस्सलाम ने फर्स्ट टाइम दुनिया में काबे की तामीर की थी. फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ काबा बाय आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने वही काबे की जगह पर फर्स्ट काबा बनाया था. ओके. फिर वो कब तक रहा? आदम अलैहिस्सलाम के बाद कौन आए थे पता है आपको? आदम सानी किसको कहा गया है? सेकंड आफ्टर आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम. नूह अलैहिस्सलाम. तो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक
वो काबा वहां पर मौजूद था. ओके. अभी कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे ने भी उसको कंस्ट्रक्ट किया, यानी हो सकता है कि उसी को फिर वापस थोड़ा रिफर्बिश किया. फिर नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो सैलाब आया था, तो उस सैलाब में हमको ये तफसीर में मिलता है कि वो काबे का जो स्ट्रक्चर था वो फिर से वॉश आउट हो गया था उस सैलाब में, उस फ्लड में. फिर उसके बाद फिर से नूह अलैहिस्सलाम ने उसकी कंस्ट्रक्शन की. फिर इस तरह वो मोर और लेस रिकंस्ट्रक्ट होता गया. और फिर फाइनली इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फिर वही लोकेशन पर फर्स्ट टाइम काबा उसकी छत के साथ बनाया गया था, जैसा आज मौजूद है. यही स्ट्रक्चर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मोर और लेस बनाया था. फिर उसको रिफर्बिश करते करते आज दिन तक हमें वही सेम स्ट्रक्चर उसका मिल रहा है. सुभान अल्लाह. ओके. और जैसे दुनिया में कंटिन्यूअस वहां पर तवाफ होता ही रहता है ना, जितने लोग तवाफ के लिए, उम्रा के लिए, हज के लिए वहां जाते हैं, तो हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि क्यों ना हम ट्राई करें कि हम इस वक्त पे जाए, तो हो सकता है कि रश कम हो. हम आधी रात में जाए, हम असर के बाद जाए, हम जोहर के बाद जाए, हम 12 बजे जाए कि धूप ज्यादा है तो लोग कम हो. लेकिन आपको कोई ऐसा मोमेंट मिलता है कि कोई तवाफ नहीं कर रहा है और मुझे बिल्कुल खाली मिल जाए और मैं हजर अस्वद तक पहुंच जाऊं? ऐसा ऐसा कभी होता है? कभी भी नहीं बाजी. सुभान अल्लाह. लेकिन हर एक की ख्वाहिश होती है ना. और वो तो अल्लाह का इतना शुक्र है कि हम लोगों के लिए अभी इतना फ्रिक्वेंटली भी जाना अल्लाह के करम से क्या हो गया है, मुमकिन हो गया है. और हम सब के दिल की चाहत होती है. अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल करे और हम सबको फिर से काबे का तवाफ करना नसीब करे इंशाल्लाह. तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने किसकी कसम उठाई फिर? बैतुल मामूर की. समझ आ गया हमको वो कहाँ पर है और फरिश्तों की तादाद और उसकी इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट आयत नंबर 5. अब ये एक और कसम. वस्सक़फ़िल मरफू. सक़फ़ कहते हैं छत को, द रूफ. और छत की कसम. किसको छत कहा गया है? इस दुनिया की छत कौन सी है? आसमान. तो दुनिया कुरान में कितनी बार अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस सूरत में अल्लाह ताला ने आसमान को किस नाम से पुकारा? सक़फ़ बाजी. सक़फ़. हाँ, और सक़फ़ का मतलब छत होता है. ओके, द रूफ. तो इशारा किसकी तरफ है? मेरे घर की छत या आपके घर की छत या काबे की छत या इस दुनिया की छत? दुनिया की छत, आसमान. क्योंकि इसका मीन इसके आगे जिस तरह से अल्लाह ताला ने इसको डिस्क्राइब किया, एडजेक्टिव क्या है उसके लिए? मरफू. मरफू में रफा वर्ड है, ऊंची उठाई गई. तो सबसे ऊंची उठाई हुई छत ना मेरे घर की है, ना आपके घर की है, ना काबे की है. सबसे ऊंची उठाई हुई छत तो इस दुनिया की छत है, वो है आसमान. और अल्लाह ताला उसकी कसम खा रहे हैं. तो ये कितनी जबरदस्त क्रिएशंस की कसम खाई गई है. सबसे पहले कोहे तूर की कसम, उसके बाद किताबें अल्लाह की, चारों किताबें हो या लोहे महफूज, उसकी कसम. उसके बाद कसम है किसकी? थर्ड कसम देखिए, आप बैतुल चेक कीजिए. मामूर, और फिर फोर्थ कसम. ऊंची छत. यस. तो आसमान की कसम अल्लाह ताला इसलिए उठा रहे हैं कि हो सकता है कि किसी ने काबा ना देखा हो और सब हम सब के लिए गैर मुमकिन है कि हम बैतुल मामूर देख लें. हम सब के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सब ने कोहे तूर को देखा हो.
हो सकता है दुनिया में किसी ने तौरात ना देखी हो या इंजील ना देखी हो या ज़बूर ना देखी हो सकता है कि कुरान भी नहीं किसी ने देखा हो। लेकिन ये तो नामुमकिन है कि किसी ने आसमान को ना देखा हो। समझ आ रही है बात? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अब बिल्कुल जनरल सेंस में अपनी उस क्रिएशन की कसम खा रहे हैं कि आसमान को किसने नहीं देखा है, वो तो हम सब की छत है, उसकी भी कसम। तो इतनी बड़ी कसम अल्लाह ताला ने उठा ली, वो है आसमान की कसम। अब इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाने के बाद व्हाट इज जवाबुल कसम? आयत 6। अब आयत 6 में भी हमको जवाब नहीं मिल रहा है। आयत 6 में भी अल्लाह ताला और कसम खा रहे हैं। अब किस चीज की कसम है? वल बहरिल मसजूर। अब ये वर्ड्स तो हमको थोड़े डिफिकल्ट नजर आ रहे हैं। ये क्या वोकैबुलरी है? दिस इज नॉट अ नॉर्मल कॉमन वोकैबुलरी। बाहर तो हम सबको मालूम है समंदर का जिक्र है कि अल्लाह ताला समंदर की कसम खा रहे हैं। और लेकिन कैसे है ये समंदर? मसजूर। नाउ दिस इज नॉट अ कॉमन वर्ड। हाई वोकैबुलरी, हाई अरबिक, हाई कुरानिक वोकैबुलरी। मसजूर का मतलब हमको कुछ डिटेल्स देखनी पड़ेगी तब हम इस वर्ड को समझ सकते हैं। तो पहले तो कसम उठाई है किसकी? समंदर की। तो हमको पता है ना कि समंदर कैसा है, किस चीज से बना है समंदर? पानी से बाजी। पानी से। कैसा है वो पानी? खारा पानी, है ना? सॉल्टी टू टेस्ट टेस्ट। और कितना है पानी? ये पूरी जमीन पे 70% कवर्ड बाय वाटर। और कितने वास्ट होते हैं ये ओशंस और सीज। वसी जो वर्ड आता है ना कुरान में, वसी, सो वास्ट, कि ये खत्म ही नहीं होता है। आप दरिया किनारे खड़े हो जाओ बीच पर भी, तो जहां तक आपकी नजर जा रही है तो समंदर खत्म ही नहीं होता। तो फिर क्या छोटी है? हमारी नजर। और बड़ा क्या है? समंदर। अच्छा, आप बीच पर खड़े हो ना, तो आप तो जमीन पर हो, लेकिन फिर भी समंदर तो खत्म ही नहीं होता सामने आपकी आंखों के। अब अगर आप मिड ओशन चले जाओ, आप किसी बोट पर हो, शिप पर हो, यॉट पर हो, और आप बीचों बीच हो समंदर के। अब आप चारों तरफ देखो अपने, और फिर आप उस पानी को देखो। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह की कुदरत है, क्या अल्लाह की शान है। कितना पानी है, आप उस पानी को कोई मेजर कर सकते हैं? नहीं बाजी, इनफाइनाइट। आप उस पानी को मेजर ही नहीं कर सकते, ना समंदर की डेप्थ को मेजर कर सकते हो। तो ये अल्लाह की कैसी कुदरत है कि ये आसमान तक हम पहुंच नहीं सकते। आप कितना ही ऊपर जाते जाओ, जितना फ्यूल आप लेकर जा सकते हो आपके सैटेलाइट्स में, आप कितना ही आगे बढ़ते जाओ, आसमान कहीं खत्म होता है? कोई कह सकते हैं कि मैं बस जाता गया, हमारा एयरक्राफ्ट, हमारा सैटेलाइट या आगे बढ़ता गया, ऊपर जाता गया और आसमान खत्म हो गया? कहीं ये न्यूज़ पढ़ी आपने? नहीं बाजी। इम्पॉसिबल। तो ये कैसी अल्लाह की क्रिएशन है? सुभान अल्लाह। अच्छा, दुनिया कब से चलते आई है, किसी के पास उसका भी टाइमलाइन नहीं है। और कयामत कब आएगी, उसका भी टाइमलाइन किसी के पास नहीं है। तो ये अल्लाह की कुदरत नजर नहीं आती इसमें हमको? हमको समझ नहीं आती बात कि क्या अल्लाह के पावर्स है, ये कैसा क्रिएटर है हमारा। थोड़ा सा हम गौर करें कि जिन चीजों की अल्लाह ताला ने कसम उठाई है, आप कोई भी एक पे भी गौर कर लो ना, तो हमारा ईमान बढ़े बगैर रह नहीं सकता। हमको रोंगटे खड़े हुए बगैर हम यू कैन नॉट बी स्टिल।
isn't it? تو یہ اللہ کی نشانیاں، یہ اللہ کی قدرت، چاہے بھلے ہم کو اور کچھ نظر نہ آتا ہو، لیکن آسمان اور سمندر تو ہم نے دیکھا ہے. اور اس دن سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا اپنے آپ کو تو دیکھو، کچھ اور نہیں دیکھ سکتے، تو اپنے آپ کو دیکھو، تمہاری باڈی، تمہارے اندر کا سسٹم. تو وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اپنے رب سے کنیکٹ نہیں کرتی؟ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں اپنے رب کی یاد نہ دلائے. اس کے لیے صرف قرآن کھولنا ضروری نہیں ہے. نیچر میں، اپنے آپ میں ہماری آواز نکل رہی ہے، کہاں سے نکل رہی ہے؟ ہم سانس لے رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا ہے آکسیجن، پر ہم زندہ ہیں. ہماری آنکھوں سے کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ اور آنکھیں بند کر لو تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. کر لو اپنی آنکھیں بند. You cannot see and you open it and you can see. یہ میجک نہیں ہے، یہ پاورز. کیا ہر چیز ہمیں اللہ کی یاد نہیں دلاتا ہے ہمارے کریشن کی؟ پھر ہم کیسے اللہ کے بندے؟ جو کل ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ہے نا؟ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے نا آپ نے؟ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ، ان کا بہترین کوٹ کیا کہا انہوں نے؟ ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں. ایمان تو میرے دل میں ہے، چاہے میں جیل میں ہی جاؤں. باجی وہ بہت لمبا ہے نا. یس، وہ اس کے بارے میں جو آپ کوٹ بتا رہے ہو، یو آر رائٹ. ایک اور کوٹ ہے ان کا کہ اللہ کا بندہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے نا؟ تو اس میں عبادت کرنے والا کون ہوتا ہے بتاؤ؟ وہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ. کریکٹ؟ جو اللہ کی عبادت کرے وہ کون بن جائے؟ اللہ کا بندہ. تو ایکچولی ہم سب اللہ کے کیا ہے؟ بندے ہیں. لیکن کیا ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے؟ بندے کا مطلب ہوتا ہے سلیو آف اللہ. تو یہ اللہ کا غلام، اللہ کا سلیو، اللہ کا بندہ بننا، اس میں ہماری کیا ہے؟ یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے؟ ہمارے لیے شان ہے. ہمارے لیے شان ہے. یہ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کا کوٹ ہے کہ تمہارے لیے یہ عزت ہی کافی ہے کہ تم اس کے بندے ہو. لکھ لیجئے، میں آپ لوگ کو اسکرین پر بھی شیئر کر دیتی ہوں. تمہارے لیے یہی عزت کے لیے کافی ہے کہ تم کیا ہو؟ اللہ کے بندے ہو. لیٹ می شیئر اٹ آن دا اسکرین اور پھر میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بندگی کی بات کی ہے، ہاں، اس کو انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے کوٹ کیا ہے. کین یو سی اٹ آن دا اسکرین؟ یس. تمہارے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تم اس کے بندے ہو، اور تمہارے لیے یہ فخر ہی کافی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے. پڑھ لیجئے ذرا اسے. تمہارے لیے یہ عزت ہی کافی ہے کہ تم اس کے بندے ہو، اور تمہارے لیے یہ فخر ہی کافی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پھر ہماری عزت کس میں ہے؟ اللہ کے آگے جھکنے میں. اللہ کے آگے جھکنے میں. جو بندہ اللہ کے آگے نہیں جھکتا، اللہ تعالیٰ اس کو سب کے آگے جھکا دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے کہ وہ دوسروں کا محتاج بن جائے اور دوسروں کے آگے جھکے. لیکن جو بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے تو وہ اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. ہم پڑھ چکے نا سجدے میں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. سبحان اللہ. تو پھر اس کی عزت اللہ کے قریب سب سے ہائیسٹ پوزیشن پہ ہو جاتی.
اور اس کی بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام ہے کہ کس طرح وہ اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہتے تھے، کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے ریڈی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کیا بڑھائی. ہم نے دیکھا کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین بندے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 7ویں آسمان سے بھی اوپر اللہ کے عرش تک اسراء و معراج کرا دی. سبحان اللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بہترین بندے، اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائے، اور صحیح معنوں میں اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا.